يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، میرے بھائیوں اور بزرگوں، تمام تعریفاں عبادت سجدے دے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک له. درود دا محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرات محترم پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے مذاق اور مزاح انہوں کے اندر فرق دسیا گیا سی کہ جو مذاق ہے اس کو اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے. سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے اندر اور بھی کئی مقامات پر کہ مذاق جو ہے اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، اور جو مزاح ہے اس کی اجازت ہے. مزاح جو بامعنی ہو، جس کے اندر کسی کی تذلیل نہ ہو. جیسا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے سفر کرنا، مجھے اونٹ چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس اونٹنی کا بچہ ہے. یا رسول اللہ نہیں، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے. سرکار نے فرمایا ہمارے پاس اونٹنی کا بچہ ہے، ہم وہ آپ کو دیں. نہیں یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا اللہ کے بندے، میرے غلام، جو ہم دیں گے کیا وہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوگا؟ اس کو اونٹنی نے پیدا نہیں کیا، وہ اونٹنی کا ٹڈو نہیں آیا دنیا میں. غلام مسکرانے لگ گیا. ایسے ہی سرکار جب مائی نے کہا نا پچھلے تو میں نے کیا یا رسول اللہ میرا خاوند آپ کا بڑا ذکر کرتا ہے، بڑا آپ سے محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے آپ سے. سرکار نے فرمایا اچھا وہ جن کی آنکھاں میں سفیدی. یا رسول اللہ نہیں، میرے خاوند نے میری آنکھاں میں تو کوئی سفیدی. فرمایا نہیں، جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. جب بار بار سوچنے تعجب پریشان فرمایا کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی عورت، کوئی ایسا ہے شخص کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو. پھر اس نے جب غور کیا، صدق کا یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ مزاح جس کے اندر کسی کی تذلیل نہ ہو، اس حوالے سے بہت سارے واقعات اور پچھلے جمعے باقاعدہ میں نے اس پر عرض کیا تھا. آج میں نے مختصر اس وقت کے اندر گرمی، حالات، وائرس، ان وجوہات کی وجہ سے میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں، مگر پامانہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. آج میں نے ایک آیت جو ہم عربی خطبہ پڑھتے ہیں، جب عربی خطبہ میں بھی جہاں پڑھتا ہوں تو اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. عربی خطبے کے اندر جمعے والے دن جب ہم عربی خطبہ بھی پڑھیں گے اس کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت ایسی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے کافروں نے سردار، بڑے اپنے آپ کو بڑا جو ہے کافروں کے اندر ان کا بڑا نام تھا، وہ بھی جو ہے سرکار کی بارگاہ میں آئے. ولید بن مغیرہ جیسے لوگ آئے، اور وہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ دور سے سرکار کا رشتہ دار بھی تھا، وہ ساری زندگی کافر ہی تھا. وہ آ کر کہنے لگا یا ابن اخی اعن، میرے بھتیجے دوبارہ اس آیت کو پڑھو. میری سرکار نے پھر اس آیت کو پڑھا کہ اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. یہ آیت ساری وہ بار سرکار سے عرض کرے یا رسول اللہ اس کو پھر دوبارہ پڑھیں. اور جب یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت پڑھی
بار بار یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر بھی جو ہے قرآن سننے کے بغیر رہ نہیں سکتا. بعد میں یہ سن کر کیا کہنے لگا؟ ولید کہنے لگا بخدا اللہ کی قسم یہ تو بڑی شیریں ہے، اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے، اس کا تنا پتوں والا ہے، اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں. بخدا اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یعنی کافر بھی کہنے پر، اور اس کے اندر 3 جو ہے وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 سے منع کیا گیا ہے. ان اللہ یامر، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے بالعدل، عدل کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ 3 کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور آگے 3 کاموں سے جو ہے منع کیا گیا ہے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فحشاء بے حیائی سے، اور آگے فرمایا کہ والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی سرکشی سے. ان 3 چیزوں سے. بخش کا عربی گرامر کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا. 3 چیزوں کا میرے رب نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور 3 چیزوں سے میرے رب نے منع کیا ہے. اور انہی پر اگر بندہ غور کرے تو بندے کی زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے، اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ نہ دنیا میں اسے کبھی ناکامی ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کبھی، نہ قبر میں جو ہے اسے کبھی کسی قسم کی ناکامی ہو سکتی ہی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میرے بھائی، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے عدل کے حوالے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے پاس ایک نیا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس کے حوالے سے یہ چیزیں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزاں بچانے والی ہیں، نجات دلانے والی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا. چاہے بندہ کلا کمرے میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، تب بھی اللہ کو ڈرنا. اگر لوگوں کے سامنے مجمع میں موجود ہے، اتنے بھی وہ اللہ کو ڈرتا ہو. ایسا بندہ، ایسی عورت، ایسا کوئی بھی شخص مسلمان، اس کے لیے نجات ہی نجات ہے. اس کو ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کرم ہی کرم ہے. نمبر 2، غصے اور خوشی ہر حال میں عدل کرنے والا. غصے کے اندر، غمی کے اندر، خوشی کے اندر ہر حال میں عدل کرنے والا. یہ نہ ہو کہ بندہ میری پارٹی کا جناب بڑا بندہ میرے نال محبت کرتا ہے، اتنے آ کے انصاف کا قتل کر دے. عدل، اور فرمایا کہ عدل کرنے والا. اور اسی حوالے سے ایک قبیلہ بنی اسود، یہ جدو مسلمان ہویا نا، تو مسلمان جدو ہویا تو انہاں دے وچوں ایک عورت نے چوری کی تھی. چوری کی، جب چوری کی تو کچھ صحابہ نے جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کہ سرکار سے عرض کرنا ہے کہ یہ قبیلہ نیا مسلمان ہوا ہے، قبیلہ نیا مسلمان ہوا ہے، تو ان کے قبیلے کی بنی اسود کی عورت نے جس کا نام فاطمہ ہے، اس نے جو ہے چوری کی ہے. تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر اس بنی اسود قبیلے کی فاطمہ کا اگر آپ نے ہاتھ کاٹ دیا تو یہ کہیں اسلام سے متنفر نہ ہو جائے. یہ کچھ صحابہ نے، حالانکہ ان کے دل کے اندر کوئی بری بات نہیں تھی، مگر جو اسلام کا ان اللہ یامر بالعدل، میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ نوے پورا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، تو یہ نبی عورت نے، اگر فاطمہ نامی عورت نے اس قبیلہ اسود کی
اس عورت نے اگر یہ چوری کر لی ہے تو آپ معاف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب حضرت اسامہ بن زید نے یہ بات عرض کی تو میری سرکار نے فرمایا اے نا بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہو۔ فرمایا لوگوں کو بلا اکٹھا کر میرا منبر لگاؤ۔ سرکار منبر پر جگہ ہو کر فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے تباہ ہو گئی تھی کہ جب ان کے بڑے لوگ آتے تھے، امیر لوگ، بڑے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے معاملہ اور مسئلہ اور ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے اور ہوتا تھا۔ سرکار نے وہاں ارشاد فرمایا کہ تو قبیلہ بنی اسود کی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جلال کے اندر، غصے کے اندر فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ سردار ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، تو ان کے لیے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا حل لمبی پاگنا، فرمایا جب ان کے لیے انصاف کا جب قتل ہوتا ہے تو پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی نجات ہے جو ہر معاملے کے اندر میانہ روی رکھتا ہے، میانہ روی رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو پھر اس کو حلال و حرام کی تمیز ختم، اس کو عیاشی کے اندر گزارنا شروع کر دے، اور جب کچھ نہ ہو تو پھر بڑا جو ہے وہ بن جائے۔ فرمایا ہر حال میں میانہ روی رکھے، اور اسی طریقے سے یاد رکھنا کہ تین چیزوں کے اندر معافی نہیں ہے۔ آج میں نے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، ذرا توجہ کرنی ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کریں، اس لیے پتہ میری عادت نہیں، مگر یہ سستی نہ ہو جائے، اور میں بڑی کاٹ گفتگو تقریب ہونا آج کل کر رہے ہیں کیونکہ اس وائرس اور احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، مگر آپ نے ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے کبھی معافی نہیں ہے، کبھی رخصت نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز؟ پہلی چیز یہ ہے کہ والدین آپ کے چاہے کافر ہیں، ایک مثال ہے جو حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا، جو میرے آقا نے فرمایا، میں وہ عرض کر رہا ہوں اپنے سے نہیں۔ والدین، حالانکہ دوسرے معاملات کے اندر رخصت ہے، کیسے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب مہینے کے اندر چند دن آتے ہیں جن کے اندر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ رخصت ہے۔ نماز کی پورے معافی ہے۔ کوئی پورا آدمی اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ وہ نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ لیٹ کے اشاروں سے پڑھ جائے۔ یعنی جیسی بھی حالت ہے اس کے لیے رخصت ہے۔ ایسے ہی جو پورا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے آسانی ہے، وہ اپنی جگہ پہ روزے رکھا دے۔ مگر یہ تین معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر معافی نہیں ہے۔ پہلا معاملہ جو ہے کسی کے والدین ہیں، چاہے اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ساڈے ماں پیو تے کافر نے، اسی انہاں نال بھی نیکی کریے، احسانات کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں ہے، تمہارے لیے حکم ہے، اللہ کا میرا بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اس کے اندر معافی نہیں ہے کہ جن کے ماں پہ مسلمان نے تو وہ اولاد ماں باپ کا حیا نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، تو اس کو کیسے معافی ہو سکتی؟ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وعدہ جو بھی کریں اس وعدے کو پورا کرو، چاہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ کیا ہے چاہے کافر کے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ اس معافی کے وعدے کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ تیسری بات فرمایا کہ امانت کا ادا کرنا، چاہے وہ امانت کسی کافر نے تمہارے پاس رکھائی ہے چاہے تمہارے پاس کسی مرشد مسلمان نے رکھائی ہے، اس کے اندر بھی تمہیں معافی نہیں ہے۔ اور جو میرے آقا کے ازلی دشمن کافر جنہوں نے کوئی موقع نہیں چھڑیا، تو جدو ہجرت کی رات آئی نا، رب نے فرمایا سونے ہوں ہجرت کرنی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بار کافر ننگی تلواریں لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاشانہ اقدس کو، کاشانہ نبوت کو گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہو۔ میرے آقا نے فرمایا
سو جا تے سویرے تو اٹھنا ہی تے اے کافراں دیاں امانتاں دینیاں ہی تے پھر میرے پیچھے مدینے شریف آ جائے. سرکار نے کہا جو میرے سرکار کے دشمن ہیں مارنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں, تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں, میرے آقا نے ان کے لیے بھی ان کی امانتوں کے لیے بھی حکم فرمایا علی ایسے تو امانتاں دینی ہے. اس کے اندر بھی کافی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا اور تو تے سرکار دے بستر تے باہر کافر جڑے وہ کھڑے سن ننگیاں تلواراں لے کے تینوں آ کے قتل کر دیتے, تینوں نیندر آ گئی سی. حضرت علی فرمایا اس رات وچ جنہ ڈٹ کے تے رج کے میں ستا نا کبھی کسی رات وچ ستا ہی نہیں. میں کیوں فرمایا میرے آقا نے فرمایا سی سویرے تو امانتاں دینیاں نے, تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے مر جانا تھا. میں اس رات موت کو بھی کہہ رہا سکوں گھر گھر کے میری طرف شہ لا کے بھیجی رہے, میں سویرے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. میں لمبی تان کے سویا تھا کیونکہ میں نے صبح اٹھنا ہے, میرے آقا کی زبان مقدس سے نہیں کچھ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تین چیزیں جہالت سے ہیں, وہ چاہے مسلمان کرے چاہے کوئی بھی کرے, جب وہ تین حرکتیں کرے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ جاہل آدمی ہے, یہ جہالت کے عمل کر رہا ہے. پہلے نمبر پہ فرمایا جڑا حسب و نسب کے اوپر اترائے تکبر کرے, لو جی میرا ابا فلاں تھا, میرا فلاں قبیلہ ہے, اور تسی تے اے نہیں ہو, تسی تو تم لوگ تو کم نہیں ہو. فرمایا کہ جہالت سے ہے. ٹھیک ہے, سرکار نے فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے, فرمایا کہ قبیلے یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں, تمہارے تعارف کے لیے ہیں, یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. قبائل لتعارف یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں, مگر یہ عزت کا معیار نہیں. عزت کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, رب کی بارگاہ میں, اور جنہوں میرا رب عزت دے وہ دنیا کے بھی عزت والا ہوتا ہے, قبر حشر میں بھی عزت والا ہوتا ہے. شرف پور شریف کے تاجدار حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں ایک بندہ الیکشن پہ کھڑا ہویا کہ آیا حضور دعا کرو میں جیت جاواں. جڑا بندہ ساڈے تے صرف پنڈاں وچ کہندے نمبردار کو کہہ رہے جڑا بڑا عزت والا, فرمایا تو صرف الیکشن کی عزت چاہنا ہے یا ہمیشہ کی عزت چاہنا ہے؟ حضور ہمیشہ کی میرے رب عزت دے دے. فرمایا پھر میرے نبی سے وفا کر, میرے آقا کی اداؤں سے پیار کر, دنیا تیرے سے پیار کرے گی, تیری دنیا کے اندر بھی نمبرداری قائم رہے گی, قبر حشر میں بھی تیری نمبرداری قائم رہے گی. اور اسی طریقے سے نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سرکار کا کلمہ پڑھا, تو ایک دن گلا حضرت ابو ذر غفاری, حالانکہ ان کا بھی بڑا مقام ہے, ایک دن اینے منہ نکل گیا. کی نکل گیا؟ جانکاری ماں کا پتر. حضرت بلال کو بڑا غصہ چڑھا, سرکار کی بارگاہ میں چاہے یا رسول اللہ یہ زمانہ جاہلیت وچ تے بے عزتی کراندہ ہی کراندہ رہا تے تہاڈا امتی بن کے بھی مینوں اج میرے ساتھی مینوں کہن کہ جانکاری ماں کا پتر. سرکار نے فرمایا جو میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا, سرکار نے فرمایا انہوں ابو ذر کو جا کے کہہ کہ نبی پاک کو بھی ایک گل کر, سرکار سے بھی جا کے بات کر کہ یا رسول اللہ آپ بھی کالی ماں کے بیٹے ہیں. جب اتنی بات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پتہ چلا تو ڈرتے ہوئے روندے ہوئے سرکار یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. فرمایا میری دو مائیں ہیں, ایک ماں کا رنگ سفید ہے جسے آمنہ کہا جاتا ہے, اور دوسری ماں ام ایمن ہے جس کا رنگ کالا ہے. ایک میری ماں کا رنگ کالا جسے دنیا ام ایمن کہے گی, ایک میری ماں اما آمنہ ہے جس کا رنگ سفید ہے. یہ تو پھر مجھے بھی کہنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رو پائے یا رسول
جتیاں والی جگہ تے لیٹ گئے تے کہنے لگے بلال اے جتی پھڑ جتھے جتیاں اتریاں ہوئی سن جتی پھڑ تے میرے اس منہ دے اوتے جتھوں اے جملے نکلے نے نا میرے اس منہ دے اوتے اے جتی مار تے اگوں یہ نہیں کہ حضرت بلال شروع ہو گیا جتی پھڑ کے فرمایا نہیں ابو صاحب بھائی اٹھو نا میں راضی ہوں تواڈے تے یہ کوئی اج دا دور نہیں کہ اٹھوں تو حضرت بلال نے کہا نہیں ابو صاحب اٹھو تسی کیوں لیٹ گئے جتی والی جگہ تے اور میرے آقا خوش ہو رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے آج دیکھو ایک لیٹا ہوا ہے اور دوسرا کہہ رہا نہیں ابو صاحب اٹھو میرے سینے نال لگو میں ناراض نہیں میں راضی ہوں اور فرمایا کہ تین ایسے شخص ہیں فرمایا کہ یہ آج تین کی بات ہو رہی ہے جس میں سے فرمایا کہ منافق جو شخص ہے نا منافق وہ کبھی بھی منافق شخص جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سچ نہیں بولے گا جب بولے گا جھوٹ بولے گا چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے ہر سال عمرہ کرے ہر سال حج کرے لمبی نماز پڑھتا رہے فرمایا جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا فرمایا وہ کبھی بھی صاحب علم کی عزت نہیں کرے گا کبھی بھی صاحب عزت علم والے کی وہ عزت نہیں کرے گا علم والے کی عزت نہیں کرے گا علم والے کی عزت نہیں کرے گا یہ میرے آقا فرما رہے ہیں حضرت انس اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر بھی اور بھی اس حدیث کے راوی ہیں کئی حوالوں سے اور اللہ اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے بادشاہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا ترنم سب میں کہتا ہوں پیغام پہنچنا چاہیے مقصد آپ تک پہنچنا چاہیے کسی بھی صورت میں پہنچے اردو میں پنجابی میں بہرحال اس پر غور کریں ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جس کا باپ بھی بادشاہ تھا خود بھی بادشاہ تھا دائیں بائیں بھی نیچے بھی بادشاہ تھی سلطنت کہتا میں ساری زندگی تین باتوں کے حوالے سے پریشان ہی رہا ہوں کون سی باتیں ایک مینوں نہیں پتا کہ میرا پیو واقعی ایک ہوئی مجھے تو لگتا ہے اس نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے کسی اور سے لے کر مجھے پالا ہے دوسرا ہے جڑے مولوی رولا پاندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث خرید دی ہے یہ تو نبی کا فرمان لگتا ہی نہیں ہے تیسرا یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی ایویں ڈرا رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا مجھے کسی نے بھی اس دن کا مجھے تسلی نہیں کوئی دے سکا کہ تیرا باپ واقعی یہی ہے کیا علماء انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں کیا قیامت قائم ہوگی ایک دن خود ہی کہتا ہے میں ایک دن رات کے ٹائم نکلے اپنے علاقے میں گشتے اپنی رایا کے حالات دیکھنے واسطے کہتا ہے میں چلتا اگے میری سواری تو سونے کی شمع روشن ہے لائٹ روشن ہے اور میں پیچھے بڑے اپنے حساب کتاب جاؤ چلا کر بیٹھا چلتے ایک گلی کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ گلی کی دکان ہے دکان کے دروازے سے سوراخوں سے کوئی بچہ جو ہے وہ قرآن مجید بار سوراخوں سے رات کا ٹائم ہے روشنی نکلتی ہے اس روشنی کے اندر وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے ذرا سبحان اللہ کہیں یہ صرف اس بات سے کہہ رہا ہے کہ جی سستی ہے نا وہ ختم ہو گئی کہ گل تھوڑے سیر چ رہے بعد میں کئی فون کر کے وہ جی تسی چنے تے کی آخیا سی میں نے تو جو آخیا ہے وہ آخیا ہے پر آپ بھی تھوڑی توجہ ذہن حاصل کر دیا کہتا ہے میں محمود غزنوی کہتا ہے رات جس وقت میں منظر دیکھیا میں اس بچے کو بلا کے پوچھیا تو رات
بچہ قرآن پڑھنے والا اتنا مجبور ہے. میں اس بچے کو پکڑیا ہوں کیا تیری ماں کتنے رہتی تیرا گھر کتنے انہوں لے کے میں کہ جب تک یہ علم حاصل کرے گا کہ میرے گھر میں رہے گا. کہنے میں رب العالمین دی بارگاہ وچ رویا کلا آیا مولا قیامت والے دن مینوں نہ پوچھ میں لائی نہیں سمے اس بچے نوں لے کے آیا جدوں تک اس دی تعلیم علم مکمل نہیں ہوئے گا یہ میرے گھروں نہیں جائے گا. اس ششو پنڈ دی اندر رات ستا جنہیں ستا خریدا تاجدار کہندا ہے سپنے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں پا اور ڈردا مارا اکھ نہ کھولا مت پھر بھی چھڑنا جا. میں اکھ لگدی گئی تے آمنہ دا لال تے صدیق اکبر دا آقا تے امت دا غمخار میرا نبی تشریف لے میرے نبی پاک نے آدیا ایکو ہی جملے کے اندر میرے تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا. فرمایا سبکتین کے بیٹے تو نے ایک علم والے کی عالم کی قدر کرنے لگا ہے کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا. میرے نبی پاک نے ایک جملے کے اندر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے کہ تجھے اس تیرے باپ نے لے کر نہیں پالا تو اسی کا خون ہے جسے میں سبکتین کہہ رہا ہوں. تو کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء مولوی عالم کیسے انبیاء کے وارث ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں تم نے عالم کی قدر کی ہے کل قیامت کے دن تم کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی قیامت کے والے سے ہمیں لوگ ڈراتے پہلے قیامت آئے گی میں تیری سفارش کروں گا.